السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرمان علی اور میری نئی ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیووں اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں، ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیاں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو سے اغوا کیا اور کوہ کاف کے کسی وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران، عرب کے علاقوں کے افسانی ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بہ سینہ روایتوں میں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرقی وسطیٰ کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کوہ کاف کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کی کسی حکومت نے آج تک قبضہ نہ کیا ہے، کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی بہت سی نسلوں نے حکومتیں قائم کی۔ امام تدوینی لکھتے ہیں، کوہ کاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی، 70 سونے کی اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑا ہوا ہے۔ اس طرح کوہ کاف، جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا قزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گرے۔ اس زمین کے چاروں طرف ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے۔ وہ ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ اسکندر ذوالقرنین جب آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تو اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کو کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ کرام نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف
کسی چیز کا مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت کا نام سورہ کہف ہے، جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ روس قفقاز یعنی ماؤنٹ آف قفقاز ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیانی حصہ ہے، جس میں آذربائیجان، ارمینیا، تاجکستان اور روس، چچنیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جیسے آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے شمیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ یہ ایک پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو ایک خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جیسا کہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے، جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹک سٹی کو ہی کوہ کاف سمجھتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمینشنز بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہیں۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کل کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز موجود ہیں، جبکہ انسان صرف 3 سے 4 ڈائمینشن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں، ان میں مزید 6 ڈائمینشن میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہیں، ان کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا اور جنت اور جہنم انہی باقی ڈائمینشن میں موجود ہے، جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی ڈائمینشن میں سے کسی ایک ڈائمینشن میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید نئی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ شکریہ۔ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو یار لائک مار دو، اور نہیں آئی تب بھی لائک مار دو، کیونکہ فرق نہیں پڑتا، صحیح بتا رہا ہوں، فرق نہیں پڑتا، بس لائک مار دو۔ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ کچھ بھی پھینک کے مارو، یہ مائک پھینک کے مارو، یہ کیمرہ پھینک کے مارو، میں نے الٹا بول دیا لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، بس سبسکرائب کرو، مجھے نہیں پتا۔